آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. کیا بات ہے، واہ واہ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. علامہ نظمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تو عشق کی نگاہ سے دیکھنے والے کو قرآن پاک جگہ جگہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں نظر آئے گا. آیات بینات اس کو کھل کر کے نظر آئیں گی کہ اپنے محبوب کے چرچے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بیان کیے. سبحان اللہ. لیکن جس کو کوڑ کی بیماری ہو اور جس کے آنکھوں پر ایسا پٹا پڑا ہوا ہو یا پٹی پڑی ہوئی ہو تو اسے کچھ نظر نہیں آئے. دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، کیا دیکھے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. واہ واہ. بہرحال اب قرآن پاک میں ہم جب چلتے ہیں تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان فرمایا، ایک خصوصیت دیکھیں. کئی نبیوں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ جنت میں ٹھہرو، آپ اور آپ کی بیوی. یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے. نبیوں کو پکارا جا رہا نا. یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو. یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت. یہ نبیوں کا خطاب ہے. لیکن پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں کہا گیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یا محمد اس طرح سے پکارا نہیں گیا، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب جب پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، سبحان یا اللہ. ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین طٰہٰ، یہ ساری باتیں ہیں. جب اس محبوب کا چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ. سبحان اللہ. اس محبوب کی زلفیں دیکھنا ہو تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشیٰ. رات کی قسم جو یاد فرمائی گئی ہے وہ محبوب کی زلفوں کی تاریکیاں اس میں بیان کی گئی ہیں. محبوب کا سینہ کیسا ہے، الم نشرح لک صدرک. واہ واہ. محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں، ما زاغ البصر وما طغى. محبوب کے ہاتھ کیسے ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. واہ واہ. محبوب کے قدم کیسے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سبحان اللہ. محبوب کا ذکر کیسا ہے، ورفعنا لک ذکرک. واہ واہ. تو قرآن پاک نے تو محبوب کی پورے قد و قامت کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر پھر بھی میں کہنا چاہوں گا یہ عشق والوں کی بولی ہے. جیسی چیز آپ ڈھونڈیں گے قرآن پاک میں ویسی موتیاں اس کو ملیں گی. پھر میں وہی بات دہراؤں گا، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. قرآن پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال کے چرچے ہیں. اب اگر میں آپ کو یہاں پر بات بتاؤں کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور ان کے ناموس کے لیے کیسی باتیں بیان فرمائے قرآن میں، جانتے ہیں؟ 3 مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو. 3 مثالیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کے جو نرینہ اولاد تھی وہ 3 تھے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم. اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو کفار مکہ مشرکین نے یہ مذاق میں کہا کہ محمد کی اب نسل ختم ہو گئی. استغفر اللہ. نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اقطاع النسل ہے، یعنی کٹی ہوئی نسل. تو یہ بات محبوب کے سینے پر گراں گزری. اللہ. تو رب تبارک و تعالی اس چیز کو قرآن پاک میں کیسے فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب آپ کو رب تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں رب کی عبادت کریں، قربانی کریں. آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. رب کا جواب دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ محبوب کے چرچے ایسے، اور دشمن کٹی ہوئی نسل کا ایسا ہے کہ جس نے کہا تھا حضور کو کٹی ہوئی نسل کا، مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں دنیا میں اس کی اولاد کہاں ہے. اور رسول پاک کو اس نے تانا دیا تھا، آج ہر علاقے میں جائیں سادات کی خوشبو محسوس کریں. سبحان اللہ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پوری دنیا میں ہے. بے شک بے شک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چرچے میں جس نے بھی سیند لگانے کی کوشش کی، ایسا جواب قرآن میں فرمایا. ابو لہب نے کہا تھا نا، تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک. کیا تم نے اس لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا جب دعوت دین آپ نے شروع فرمائی؟ تو یہ جملہ حضور کو پہلی مرتبہ کسی نے کہا ہے.
کیونکہ وہ بلند اخلاق تھے، 40 سال تک مکہ والے آپ کے اخلاق کی قسم کھاتے، اس وقت یہ جملہ سخت تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، محبوب آپ کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اور ایسی لعنت پڑی ہے، کروڑوں مومنین قیامت تک یہ آیت پڑھتے رہیں گے اور اس گستاخ پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ آیتوں کے اترنے کا سلسلہ رک گیا، کافی دنوں تک آیتیں نہیں آئیں، تو مذاق اڑانا شروع کر دیا کفار نے۔ ودع رب محمد محمد، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات بھی محبوب کے قلب پر گرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت پوری نہیں بلکہ پوری سورہ اتاری، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، سبحان اللہ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے بیان کرنا سنت الہی ہے، سبحان اور اللہ، ان کے دشمنوں کا جواب دینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ واہ واہ واہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دینا، منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ویسے تو ختم نہیں ہوں گے چرچے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ صرف اتنی بات میں آپ کو کہوں، ایک آیت پر اگر ہم گفتگو کر لینا، آپ کو میں بتاتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اللہ، اس کی تفسیر جو آپ دیکھیں گے بہت سارے مفسرین نے فرمائی ہے، صرف ایک سورے کی تفسیر پر کتاب پوری لکھی گئی ہے، سورہ کوثر پر۔ 3 آیتوں والی سورہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن پاک کی، اس کی تفسیر پہ پوری کتاب موجود ہے جو 1000 صفحات کی ہوں۔ صحیح۔ تو یہاں پر جو فرمایا ہے رب تعالیٰ نے، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے عربی کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا، تھوڑی سی گرامر کی بات کرتے ہیں۔ جی۔ عربی میں اس کی فصاحت اور بلاغت بہت معنی رکھتی ہے سمجھنے کے لیے۔ کئی الفاظ ہوتے ہیں، اب جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں، ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے، دن کا اپوزٹ رات ہے، وائٹ بلیک، یہ سب چیزوں میں اپوزٹ ضد ہوتی ہے۔ تو عربی میں قلیل ہے ایک، اس کے اپوزٹ جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ کثیر ہوتا ہے، کثیر آتا ہے۔ لیکن عربی میں صرف ایک ہی اپوزٹ نہیں ہوتا۔ اب اس کثیر سے کچھ زیادہ بولنا ہو تو اس کو کہتے ہیں اکثر۔ اکثر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اکثر سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو، سپرلیٹو ڈگری۔ ہاں، سپرلیٹو ڈگری جو واہ، کوثر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ قلیل کیا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اللہ، محبوب آپ فرماتے پوری دنیا کا یہ سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ اب اس میں سارے انسان، جنات، چرند پرند، درخت، پیڑ پودے، ساری چیزیں آ گئی دنیا کی۔ دنیا کا سارا سامان کیا ہے؟ قلیل ہے۔ پوری کائنات یہ قلیل ہے۔ اب اس کے مقابل میں اگر کوئی چیز ہو تو کیا ہے؟ کثیر۔ تو اس دنیا سے اگر 2 گنا کوئی چیز دی گئی ہو تو کثیر کہی جاتی، لیکن یہاں پر کہا جا رہا کثیر بھی نہیں، اکثر بھی نہیں۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کون پہنچ سکتا ہے اس حد تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو کیا دیا ہے؟ یہ کیسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، جس کی لمٹ طے کرنا تمہارے بس کا کام ہے۔ اور اسی لیے سچ فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ واہ 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 واہ۔ ترتیب دیکھیں، سورہ رحمان ہر کوئی پڑھتا ہے، پہلی آیت ہے الرحمن، اس کے بعد کیا ہے؟ علم القرآن۔ جی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ جی۔ 3 ہی آیتوں کو دیکھیں آپ، ترجمہ میں جائیں گے اگر آپ، رحمان، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ خلق الانسان، جس نے انسان پیدا کیا۔ جب انسان پیدا کرنے والا یہ مقام تیسرے نمبر پر ہے تو قرآن سکھایا کس کو ہے؟ پہلے یہ آ رہا ہے علم القرآن، واہ واہ،
علم القرآن، علم القرآن تو پہلے آ رہا ہے. پہلے آ رہا ہے. اس کے بعد خلق الانسان ہے، واہ واہ واہ. انسان کو پیدا کیا. تو یہاں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو انسان اول کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ سارے علوم عطا فرمایا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ غار حرا میں جو آیتیں نازل ہوئی تو ابتدائی جو چیزیں تھی تو وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا، پڑھو. عام طور پر اس پر نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مبتدی ہو، بالکل بگنر جس کو کہتے ہیں، شروعات کا معاملہ ہو، تو اس کو کہیں گے جیسے میں کہوں ویسے کہو. اب یہ کہنا کہ پڑھو پڑھو، تو مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا ہوا ہے اس کو کہا جائے کہ پڑھو. اور اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ پر جو ہے نا ذکر آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. یاد کرو، یہ آیت کئی جگہ ہے. کس کو کہی جا رہی ہے؟ رسول کو، جس پر قرآن اترا ہے. اے محبوب یاد کرو جب رب نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب پیدا کرنے والا ہوں. تو یاد کرنے کی بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ جو واقعے کے وقت موجود رہا ہو. یاد کرو. واہ 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 مفضل، واہ، یاد کرو. خوبصورت نقطہ ہے. واہ، تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے. کمال ہو گیا. یہ بھی فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو ہاتھی والوں کا جو معاملہ ہوا ہے تو پہلے ہوا وہ تو حضور کی ولادت سے پہلے کا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا بات ہے مفتی تو صاحب. یہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے نا حاضر و ناظر کا، کیا بات ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہی اول وہی آخر. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اذکار جمیلہ جو قرآن پاک میں، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام اذکار جمیلہ اور آپ کے چرچوں کو دیکھ کر کوئی اتنا غلو بھی نہ کر جائے کہ حضور کو خدا کے درجے تک لے جائے. بالکل صحیح. تو یہاں پر بھی آپ کو یہ لے کر کے چلنا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی مقام ہے تو وہ حضور کا ہے. واہ. یہاں پر فیصلہ کن بات آتی ہے تو حافظ جمال شیرازی کی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حق. جیسا آپ کا حق ہے ویسی تعریف کرنا تو ممکن ہی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. واہ 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 واہ. خدا کے بعد سب سے بلند مقام آپ کا ہے یا رسول اللہ. بس حاصل کلام یہی ہے. ہاں، کمال کمال. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا